بلکہ ڈاکٹر اقبال نے پوری ایک نظم لکھی ہے رام چندر کی شان میں، ہندوؤں کے رام چندر کی شان میں پوری نظم لکھی ہے ڈاکٹر اقبال نے، اور گرو نانک کی شان میں پوری نظم ڈاکٹر اقبال نے لکھی ہے۔ یہ کلیات اقبال کے اندر نانک کی شان میں جو نظم لکھی ہے وہ بھی موجود ہے، اور جو رام چندر کی شان میں نظم لکھی گئی ہے کلیات اقبال کے اندر وہ نظم بھی موجود ہے۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر اقبال نے گرو نانک کے بارے میں یہ کلمات لکھے ہیں اس نظم کے اندر، آتش کداں پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا، نور ابراہیم سے آذر کا گر روشن ہوا۔ یہ نور ابراہیم کون ہے؟ گرو نانک۔ اور لکھا کہ پھر اٹھی صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ یہ مرد کامل کون ہے؟ گرو نانک۔ اور کلیات مکاتب اقبال کے اندر ایک شعر ڈاکٹر اقبال کا موجود ہے کہ در دشت جنومن جبریل زبوں سیدے یزداں بکمند آور اے ہمت مردانہ۔ بہت سارے ایسے اشعار ہیں جس کے اوپر علماء نے شرعی گرفت فرمائی ہے، بالخصوص قاضی القضات فی الہند نبیر اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب علیہ رحمہ، ان کا فتاویٰ تاج الشریعہ، یہ فتاویٰ تاج الشریعہ اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 498 پہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے ڈاکٹر اقبال کے اشعار کے اوپر شرعی گرفت فرماتے ہوئے آپ نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب علیہ رحمہ اپنے فتاویٰ مفتی اعظم کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 358 پہ ڈاکٹر اقبال کے اشعار کے اوپر شرعی گرفت فرماتے ہوئے آپ نے سوال کا جواب تحریر فرمایا۔ اسی طرح یہ فقیہ اعظم ہند مولانا مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ کا فتاویٰ شارح بخاری ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 494 اور 495، دو فتاویٰ جات آپ کے موجود ہیں، ایک 490 پہ 1412 ہجری میں لکھا گیا اور دوسرا فتویٰ ہے 1419 ہجری میں لکھا گیا۔ یہ دوسرا فتویٰ میں پیش کر رہا ہوں جس میں آپ نے 495 نمبر صفحہ پر ڈاکٹر اقبال کے جو اشعار ہیں اس کے اوپر شرعی گرفت فرمائی ہے۔ تو اکابر علماء اہل سنت نے جو کہ فکر رضا کے علماء ہیں، امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمہ کی فکر کے علماء ہیں، انہوں نے ڈاکٹر اقبال کے اشعار کے اوپر شرعی گرفت فرمائی۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا مفتی سید دیدار علی شاہ صاحب محدث البری علیہ رحمہ، ان کا فتویٰ ڈاکٹر اقبال کے اشعار کے حوالے سے شرعی گرفت کے اوپر موجود ہے۔ اس کے علاوہ مولانا طیب صدیقی صاحب اپنی کتاب، ان کی جو کتاب ہے تجانب اہل سنت، جو کہ حضور شیر بشاہ اہل سنت مولانا مفتی حشمت علی لکھنوی رحمۃ اللہ کی املا کروائی ہوئی ہے، اس کے اندر ڈاکٹر اقبال کے اشعار کے اوپر شرعی گرفت موجود ہے۔ تو علماء اہل سنت نے تو ڈاکٹر اقبال کے افکار و نظریات کے اوپر بہت ساری چیزوں پر شرعی گرفت فرمائی ہے۔ اب اگر ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر اشرف احسن جلالی صاحب، کہ ڈاکٹر اقبال نے ان چیزوں سے توبہ اور رجوع کر لیا تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی توبہ اور رجوع کا ثبوت آپ کے پاس کون سا ہے، اور دوسرا پھر سوال یہ کہ کن کن چیزوں سے توبہ اور رجوع کر لیا تھا۔ اور آخر میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی تبیان القرآن سے میں چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ تبیان القرآن کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 495 ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال ایشیا کے عظیم شاعر انقلاب ہیں، انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعہ ہندوستان کے غلام مسلمانوں میں آزادی کا شعور پیدا کیا، فرنگی تہذیب سے نفرت دلائی اور اسلام کی عظمت کو جاگزی کیا، لیکن ان کے بعض اشعار بارگاہ الوہیت میں بہت گستاخانہ ہیں۔ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ اور پھر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب تبیان القرآن کی جلد نمبر 9 کے صفحہ نمبر 551 پہ لکھتے ہیں کہ یہ اس زمانہ کے یہود، نصارہ اور مشرکین تھے جنہوں نے اللہ عز و جل کے متعلق ایسے گستاخانہ کلمات کہے۔ ہمارے زمانہ میں ڈاکٹر اقبال نے اللہ عز و جل کے متعلق ایذا دینے والے گستاخانہ کلمات کہے۔ وہ کہتا ہے تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے، سمندر سے میرے پیاسے کو شبنم بخیلی ہے، یہ رزاقی نہیں ہے، فارغ تو نہ بیٹھے گا معاشر میں جنوں میرا، یا اپنا گریبان چاک یا دامن یزداں چاک۔ ڈاکٹر اقبال کو خود بھی اعتراف تھا کہ وہ بارگاہ الوہیت میں گستاخ ہے۔ اور پھر صفحہ نمبر 829 پر لکھتے ہیں کہ بعض شعراء کا کلام بھی اس طرح ہے، غالب کا مشہور شعر ہے، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ صفحہ نمبر 830 پہ لکھتے ہیں ڈاکٹر اقبال کے بعض اشعار بھی ایسے ہی ہیں، اگر ہنگامہ ہے شوق سے ہے لامکان خالی، خطا کس کی ہے یا رب، لامکان تیرا ہے یا میرا،
اللہ کو خطاوار کہنا سری کفر ہے۔ اسی کوکب کی توانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نقصان پانے کا لفظ خواہ استفہامن کہا جائے بہرحال کفر ہے۔ تیرے شیشہ میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے۔ سمندر سے میرے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رضاکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بخیل کہنا اللہ تعالیٰ کی سخت توہین ہے اور سری کفر ہے۔ فارغ تو نہ بیٹھے گا معاشر میں جنوں میرا، یا اپنا گریبان چاک یا دامن یزداں چاک۔ چپ رہ نہ سکا حضرت یزدام بھی اقبال، کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند۔ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر کے اس پر فخر کرنا یہ بھی کفر و دلال اور سرکشی